السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی آپ اس وقت جس مسجد میں تشریف فرما ہیں، اس مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو اس بنیاد رکھتے ہوئے ہی اس میں بڑے عظیم جو عزائم ہیں ان کو سوچا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو دین اور توحید کا محور بھی بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے اللہ رب العزت دعات اور مبلغین بھی پیدا کرے جو دنیا کے کونے میں جا کے دین کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی اشاعت کا سبب بنے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2020 میں ہم نے اس ادارے میں سب سے پہلے حفظ کی بنیاد رکھی۔ شعبہ حفظ کی بنیاد رکھنے کے بعد جب ہم نے اس کی اچھی طرح بنیاد پختہ ہو گئی تو اگلے سال ہم نے ارادہ کیا کہ اب اس ادارے کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف بھی اس کو لے جایا جائے۔ تو 2021 یکم جون 2021 کو الحمدللہ یہاں ہم نے درس نظامی کی بنیاد رکھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ شروع ہوتا ہے تو دراصل اس کا مکی دور شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تکلیف، پریشانیاں اور اسباب کی کمی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب بھی مہیا کیے، بہترین جگہ بھی دی اور افراد بھی مہیا کیے، اور یہ اسی اللہ کی رحمت کا سلسلہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ کچاکچ لوگوں کے ساتھ بھرا ہے اور ہمارے بچے یہاں سے کامیابی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب میں اپنے جو درس نظامی کا شعبہ ہے اس کی طرف آتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک دو پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ مدارس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں کتب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ مدارس میں درس نظامی کی صرف کتب پر ہی توجہ دی جاتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پختہ عالم داعی جس میں تمام علوم و فنون کی بنیاد پختہ ہو وہ ان کتابوں کے اچھے طرح پڑھنے سے ہی بنتا ہے، لیکن جدید دور کے ساتھ ساتھ جیسا کہ وقت بدل رہا ہے، اب بچوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ہنر بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جدید ذرائع سے لوگوں تک پہنچا سکے۔ مثلا پہلے درس کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوتے تھے، آج آن لائن چیز بھی چل چکی ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر کے دین حاصل کرتے تھے، اب سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور اس طرح کے جو جدید ذرائع ہیں وہ بھی دین کے بہت بڑی دعوت کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اب وقت کی ضرورت تھی کہ جو بچے دین کے داعی بن رہے ہیں وہ یہ سارے علوم کو بھی ساتھ ساتھ جانیں، اور اس کی بنیادی ایک چیز ہے وہ ہے عصری علوم کا بھی بچوں میں پختہ ہونا۔ تو ہمارا جو درس نظامی شروع ہوا ہم نے اس میں عصری علوم کو بھی شامل کیا۔ عمومی طور پہ مدارس میں درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ایک اختیاری مضمون سکول کا پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ درس نظامی کو پڑھتا رہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا جو نظام ہے اس کا سب سے پہلا میزہ، سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم نے درس نظامی، دینی علوم اور جو عصری اسکول کی تعلیم ہے اس کو ایک بڑے خوبصورت امتزاج کے ساتھ یہاں جاری کیا ہے۔ بچے درس نظامی بھی پڑھتے ہیں اور اسکول کے کورس بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جب پہلی کلاس شروع ہوئی تھی تو پہلی کلاس سے ہی بچوں نے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں کے یہ سارے پیپر بھی دیے بورڈ کے، اور وفاق کے پیپر بھی ہوتے رہے، اور اس طرح ہماری کلاسز چلتی رہی۔ دوسری جو ہماری خوبی ہے وہ یہ ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم استاد محترم مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان چہروں کو روشن اور تر و تازہ رکھے اور تا حیات ہم ان کا دیدار کرتے رہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا، استاد محترم کے سامنے تو یہ ہمت بھی نہیں پڑ رہی اور ہمارا گفتگو کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ تو درس نظامی میں سب سے پہلی ہماری جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم کو بھی لازم قرار دیا۔ دوسری جو ہماری خوبی ہے اس نظام تعلیم کی جو الحمدللہ کامیابی سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچوں کا تعلیمی نظام ہے وہ 24 گھنٹوں کا مرتب ہے، حتیٰ کہ یہ جو ہمارا تعلیمی سال 2025 اور 26 شروع ہوا ہے، اگر یہاں کوئی بھائی کہہ دیں کہ بھئی آپ کا پورے سال کا جو نظام ہے وہ کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس کیلنڈر بھی موجود ہے اور ہمارے نوٹس بورڈ پہ بھی لگا ہوا ہے
کہ کب ہمارے امتحان ہونے ہیں، کب چھٹی ہونی ہے، کب کون سی چھٹیاں ہیں، کب کون سا امتحان ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب کے یہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح لگن کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی اس جو دین کی دعوت ہے اس کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے جو بچے ہیں اس کو اس دین کی دعوت میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیکی کو قبول فرمائے، اور تا حیات ہمیں ایمان پر قائم رہنے اور اسی طرح دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔